بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان میں روزانہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو کہ دنیا کے دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آج ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک واقعہ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کی عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے اس عدالت میں جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ ویسے تو ججوں کا عدالت میں پیش ہونا جو ہے وہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں، پہلے بھی بہت سے جج جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہو چکے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ ایک جج کی ڈگری کا معاملہ ہے۔ جج کی ڈگری کا معاملہ یعنی کہ الزام یہ ہے کہ جج صاحب کی ڈگری جعلی ہے۔ اور یہ اس میں آج کیا گفتگو ہوئی، جو جسٹس جہانگیری صاحب ہیں انہوں نے جسٹس ڈوگر صاحب کو یہ کہا کہ آپ نے مجھے سنے بغیر درخواست کو قابل سماعت قرار دیا۔ تاریخ میں پہلی بار کسی ہائی کورٹ کے جج نے ساتھی جج کو نوٹس دیا۔ آپ نے مجھے عدالتی کام سے روک دیا، ایسا تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس طرح تو چپراسی کو بھی کام کرنے سے نہیں روکا جاتا، اور کراچی یونیورسٹی کی میری ڈگری منسوخی کا حکم جو ہے وہ معطل ہے۔ قرآن پر حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے۔ مجھے آپ سے انصاف کی توقع نہیں۔ کیس 11 ججز میں سے کسی اور کو بھیج دیں، آپ یہ کیس نہیں سن سکتے۔ اب یہ جو جج صاحبان ہیں یہ آج کل ایک دوسرے سے شکوہ کر رہے ہیں، تو میں تمام ججز کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہمارے ہی اس پروگرام میں تقریباً 1.5-2 سال پہلے حکومت کے ایک بہت ہی اہم کیبنٹ کے ممبر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ماضی میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی رہی ہے۔ ذرا سنیے ان کی زبانی۔ جو پارلیمانی کمیٹی آن ججز اپوائنٹمنٹ ہے، جو جوڈیشل کمیشن آن ججز اپوائنٹمنٹ ہے، اس میں فیض حمید صاحب بہت متحرک رہے ہیں۔ یہ مجھے ذاتی طور پہ علم ہے، بطور ڈی جی آئی ایس آئی، بطور ڈی جی آئی ایس آئی، بلکہ بطور ڈی جی سی بھی۔ ایک صاحب کا معاملہ تھا، تو حالانکہ میرے ساتھ تو ان کو بات یا میسج کرنا نہیں نا چاہیے تھا جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا، لیکن وہ مرے جا رہے تھے ان کے لیے۔ جنرل فیض کسی کو جج لگوانے کے لیے مرے جا رہے تھے، اور آپ سے بھی بات کی، ہمارے ساتھ بھی رابطہ کیا۔ تو اس طرح کے ججز جو ہیں وہ جب جج بن جاتے ہیں تو پھر وہ ظاہری بات ہے پھر وہ آئین اور قانون کی پابندی تو نہیں کرتے، پابندی کسی اور چیز کی کرتے ہیں۔ کیا اسی طرح کے ججز کی وجہ سے فیض حمید جیسے لوگ جو ہیں وہ سیاستدانوں کو، صحافیوں کو اور بزنس مین جو ہیں ان کو بلیک میل کرتے ہیں؟ اور بھی بہت سے موضوعات ہیں۔ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات و نشریات، جناب زبیر عمر صاحب جو کہ سینئر رہنما ہیں، آج کل ان کا تعلق تحریک تحفظ آئین سے ہے، لیکن وہ نواز شریف صاحب کے بھی سابق ترجمان ہیں، اور کامران یوسف صاحب سینئر صحافی ہیں اور اینکر ہیں، اور آج ان کا ایکسپریس ٹریبیون میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے، دی انٹولڈ سٹوری آف فیض حمید۔ تو یہ جو جنرل فیض حمید کی ان کہی کہانی ہے، اس میں کیا کیا انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ فیض کو آئی ایس آئی سے ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے، فیض نے وزیر اعظم کی مدد سے اپنا نوٹیفیکیشن رکوا دیا۔ عمران خان کو یقین تھا کہ فیض کو آئی ایس آئی سے ہٹانا ان کی حکومت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ فوج نے جب عمران خان سے حمایت واپس لینے کا فیصلہ کیا تو فیض حمید نے عمران خان کی حمایت جاری رکھی، اور کئی اہم سیاسی شخصیات فیض حمید کے گاؤں کا دورہ کرتی تھیں، جو اس حساس عہدے پر فائز شخص کے لیے ایک بے مثال واقعہ ہے۔ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے تو ان کی عوامی نمائش مزید بڑھ گئی۔ مزید اس پہ گفتگو کریں گے ہم کامران یوسف صاحب سے بھی، لیکن دانیال صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ پہلے یہ بتائیے کہ یہ کوئی بھی اس طرح کا آدمی جو فیض حمید صاحب جیسا آدمی جب کسی اہم عہدے پہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہ سیاستدانوں کو، صحافیوں کو، دیگر لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، لیکن اس کا احتساب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس عہدے پہ نہیں ہوتا۔ جب وہ اس عہدے پہ رہتا ہے تو اس کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ ہمارے سسٹم کی ناکامی نہیں ہے؟ حامد میر صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو، اور آئی تھنک آئی کنٹ اگری ٹو واٹ یو سیڈ مور، کہ یہ انفارچونیٹ ہے، لیکن ہے حقیقت ہے کہ جب اس عہدے میں بیٹھا ہوتا ہے تو شاید میرے جیسے یا آپ جیسے یا بہت سے لوگ ہیں جو ایک حد سے زیادہ نہیں بول سکتے، اور وہ لامحدود طاقت کی وجہ سے، لامحدود ان کے جو وسائل اور پاورز ہیں ان کی وجہ سے، اور ہم سفر کرتے ہیں پھر۔ اچھا، میں اب زیادہ نہیں پوچھتا، آپ خود اگر بتانا چاہیں تو یہ بتائیں کہ یہ فیض حمید صاحب کیسے بلیک میل کرتے تھے؟
میر صاحب میں مطلب دیر ملٹیپل انسیڈنٹس. میں کیا بتاؤں, ان کے بھائی تھے نجف صاحب, آئی تھنک وہ ریونیو کو کوئی ہیڈ کرتے تھے یا پٹواری تھے اس ٹائم پہ. میرے گھر کی دیواریں گرائی گئی, میرا گھر گرایا گیا, میری بہنوں کی مارکیاں تھیں وہ گرائی گئی, اور کہا کہ یہاں شیر شاہ سوری کی روڈ گزرتی تھی. اس وقت رحمان ملک صاحب ایک انٹیریئر کمیٹی کے ہیڈ تھے سینٹ کی, تو انہوں نے بلا کر ان سے پوچھا اس ٹائم کے جو بندے تھے, تو اس میں شہزاد اکبر صاحب کے جو بردر لا تھے وہ ہیڈ کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے کمیٹی میں لے کے گئے ہیں اس کو آپ بیک ٹریک کریں. اگر بیک ٹریک نہیں کریں گے, جو آپ سوالات اور چیزیں لے کے گئے ہیں کہ کیوں گھر کی دیواریں کرائی گئی اور کیوں ایف آئی آرز کٹوائی گئی, تو پھر ہم آپ کو نا اور سختی کریں گے. تو میرے اوپر بھی ایف آئی آر کاٹ دی. میرے اوپر ایف آئی آر کاٹی تو جب انہوں نے جج نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اس لڑکے نے خود برد کیا اور 2 نمبری کی, تو قانون شہادت کے تحت اس کی عمر کیا تھی جب یہ اس نے ساری 2 نمبریاں کی, اینٹی کرپشن نے عمر کاٹ. تو انہوں نے کہا ہٹا کٹا موٹا ہے, اچھی خاصی اس کی عمر ہوگی. تو انہوں نے جب عمر میری کیلکولیٹ کی تو میری عمر اس ٹائم پہ 7 سال بنتی تھی. اچھا, 7 سال کے بچے کے اوپر آپ ایف آئی آر کاٹ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چپ ہو گئے, اینڈ دیٹ کیس الٹیمیٹلی واز تھرون آؤٹ آف دا کورٹس, وہ بھی فیض حمید صاحب کے جانے کے بعد. لیکن ملٹیپل میری شادی کے دن حنیف عباسی صاحب ہیں, میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں, یہ اور بہت سے اپنے دوستوں کی جن کی دل سے, کہ وہ میری شادی کے دن میرے شادی کے گیٹ کے اوپر کھڑے رہے. جب گیسٹ آنے شروع ہوئے, زبیر صاحب واز ون آف دیم, گیٹ کو تالا لگا دیا اور انہوں نے کہا کوئی انٹر نہیں ہو سکے گا. اچھا, آپ کی شادی پہ تالا لگا دیا؟ تالا لگا دیا, انہوں نے کہا کوئی انٹر نہیں ہوئے گا, کوئی بندہ اندر نہیں آئے گا. اور یہ کچھ دوست جو تھے انہوں نے لڑ کے دروازے کھلوائے اور انہوں نے کہا کہ آپ آنے دیں. اور میں نے جس طرح کہا کہ ہماری ایک زمین تھی, وہ بھی میری بہنوں کی تھی, ابو نے دی تھی ان کو, 1000 کنال تھی. وہ ایک رات میں ان کے بھائی نے ان کو کوئی بتایا, ایک رات میں وہ زمین کینسل ہوئی انتقال, اور کہا گیا کہ 22 سال پہلے جو زمین خریدی تھی اس کی ایک پوری جنریشن گزرنے کے بعد اس کا جو پوتا ہے اس نے کہا کہ میرے والد نے غلط بیچی تھی یہ, اور وہ کینسل کر کے کسی اور کے نام پہ ان کے بھائی نے انتقال کر دیا. دیز آر آل پریشر ٹیکٹکس, گلا دبانے کے لیے, لوگوں کو چپ کرانے کے لیے. اور پھر آپ سے کوئی پیسوں کی بھی ڈیمانڈ کی گئی؟ ملٹیپل لوگوں کو کی گئی ہیں, اور میں اس کا تو شاید میرے والد صاحب بہتر بتا سکیں گے, لیکن بالکل کی گئی ملٹیپل چیزوں. اب یہ جب گھر گرایا گیا, چیزیں گرائی گئی, اس کا الٹیمیٹلی آؤٹ کم تو یہ تھا. میرا ایک سکول تھا, ایک رننگ سکول, جس میں 800 بچہ پڑھتا تھا. وہ چلتا ہوا سکول ایک دن میں انہوں نے ایک گیٹ کے اوپر تالا لگایا اور اس کو سرکاری اراضی شو کر کے, جس کے ارد گرد سب آبادی ہے, بیچ میں کہیں سرکاری اراضی بن گئی اور وہ سکول انہوں نے ٹیک اوور کر لیا اور اس پہ تھانہ بنا دیا. تو یہ تو لامحدود داستانیں ہیں جو میرے جیسے شاید کتنے اور لوگوں نے بھی سفر کیا. میں ویسے آپ جیسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں. تو کامران یوسف صاحب, یہ جو آپ کا آج آرٹیکل ہے دی انٹولڈ اسٹوری آف فیض حمید, اس میں آپ نے جو آپ کے ساتھ خود جو واقعات پیش آئے ان کا ذکر نہیں کیا. مثلا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ نے اخبار کے لیے ایک سٹوری لکھی, تو اس پہ فیض حمید صاحب ناراض ہو گئے اور پھر آپ کو ان کے ادارے کے لوگوں نے اغوا کر لیا, پھر آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا. تو کچھ آپ یہ بتائیں گے کہ یہ ایسی کون سی آپ نے سٹوری کر دی کہ فیض حمید صاحب نے کہا کامران یوسف نو چک لو؟ جی بہت شکریہ حامد میر صاحب. سٹوری میرے خیال میں 27 دسمبر 2019 کا دن تھا جب مجھے اٹھایا گیا. آئی واز لکی انف کہ 3-4 گھنٹے کے لیے اٹھایا گیا, بٹ اٹھایا گیا ان دا مڈل آف دا روڈ, اسلام آباد ایکسپریس وے پہ گلبرگ سے پہلے. باقاعدہ طور پر مجھے کڈنیپ کیا گیا, ہینڈ کف کیا گیا, بلائنڈ فولڈ کیا گیا, تھرو آؤٹ انہوں نے بلائنڈ فولڈ رکھا. سٹوری یہ تھی, جب آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کوالالمپور سمٹ کی وہ بات ہو رہی تھی جس میں اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان جا رہے تھے, کمٹ کر رہے تھے. اور ان دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو ملیشیا اور اسی طریقے سے جو ترکی ہے وہ اس کا انعقاد کروا رہے تھے, پاکستان بھی وہاں پر جا رہا تھا. اور ان دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو سعودی عرب کے ترکیے کے ساتھ بھی اور ملیشیا کے ساتھ بھی سخت جو اختلافات تھے. اور جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ظاہر ہے کہ پاکستان ایونچولی نہیں گیا وہاں پر. تو میری سٹوری بنیادی طور پر یہ تھی کہ جب عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا, اس سے پہلے ہی جو پاکستان کا دفتر خارجہ ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو یہ وارن کر رہا تھا, وہ جو ڈپلومیٹک کیبلز وہاں سے آ رہی تھیں کہ سعودی سخت ناراض ہیں, یہ آپ بالکل بھی فیصلہ ٹھیک نہیں کر رہے. عمران خان صاحب نے اس کو اوور رول کیا, اس کو ویٹو کرتے رہے وہ. تو وہ میں نے سارا پس منظر لکھا. پھر اس میں ایک اور جو چیز, آج کل افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے خراب ہیں, شاید وہ چیز جنرل فیض صاحب کو ٹریگر ہوئی کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب دفتر خارجہ کی جو ایڈوائس ہے اس کو اگنور کیا گیا ہے. اس سے پہلے ملا برادر جو ہیں, جو اس وقت ظاہر نیگوشیٹ کر رہے تھے دوا ڈیل, وہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو اس وقت کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی
اور ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، وہ دفتر خارجہ میں باہر آ کر ان کے ساتھ بڑا مصافحہ کیا تھا، وہ تصاویر بڑی چلی تھیں. دفتر خارجہ نے اس وقت وارن کیا تھا کہ یہ میرے خیال میں ذرا اوور ڈوئنگ کر رہے ہیں. 2019 کی بات تھی، ویسے ہی ہمارے پہ الزام لگتا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ہماری پراکسی ہیں، تو ایسا نہ کریں. تو اس چیز پہ میں نے نام نہیں لیا تھا، میں نے کہا کہ سینئر سیکیورٹی جو اچھا، اس کا مطلب ہے انہوں نے اوور رول کیا. جنرل فیض جو ہیں وہ ہماری فورن پالیسی پہ نیگیٹولی اثر انداز ہوتے تھے. دفتر خارجہ کا یہ خیال تھا. اور اگر آپ دیکھیں میرے خیال میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں، مجھے 20 سال ہو گئے ہیں دفتر خارجہ کور کرتے ہوئے، کہ اگر آپ انسٹیٹیوشنل ایڈوائس سنتے ہیں وہ بری نہیں ہوتی. اگر آپ اس وقت ایڈوائس مان لیتے ہو ان کی، تو آج جو ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض کے جو افغان طالبان کے ساتھ اور ان کی قیادت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے اس کو اگنور کیا، جی کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے دنیا دیکھے اگر ہمارے افغان طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو اس چیز نے وہ چیز ٹریگر کی، سیریز آف ایونٹس ہوئے. اور بعد میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میرا تعلق بھی چکوال سے ہے اور میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آفٹر ہز ریٹائرمنٹ میری ان کی ایک ریلیٹیو تھی، ان کی فوتگی کے اوپر ملاقات بھی ہوئی ان سے، اور ان سے میں نے پوچھا تو ہی کمپلیٹلی ڈینائڈ کہ جی میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے. حالانکہ دفتر خارجہ میں جو لوگ انوالو تھے انہوں نے میرے بہاف پہ یہ گارنٹیز دی تھیں کہ کامران اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ تو plausible جھوٹ بولنے پہ میں وہ بڑے بدنام نہیں بلکہ مشہور ہیں کہ وہ جھوٹ بہت بولتے تھے. اچھا جی زبیر بھائی، زبیر عمر صاحب، اب آپ کے معاملات کا تو مجھے بہت پتہ ہے کہ کیا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا. تو میں سیدھا ہی سوال آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ پہلی دفعہ فیض حمید نے آپ کو کب تھریٹ کیا تھا؟ دیکھیں، ایک تو مجھے نہیں پتا تھا کہ پرسنل باتیں، کیونکہ جب کوئی پرابلم میں ہوں تو کرنا اچھا نہیں لگتا. کیا پرابلم ہے بھائی؟ بہت میں 100 یہ کیا پرابلم ہے؟ وہ جب وہ خود پہلی دفعہ آل ان آل تھا تو وہ تو سب کچھ کرتا رہا نا. تو اب تو ہم تھوڑی سی کہانیاں سامنے لے کے آ رہے ہیں تاکہ مزید انویسٹیگیشن ہو. جی میں یہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کراچی آئے تھے، اور یہ ہے 18 اکتوبر کو جلسہ تھا کراچی میں پی ڈی ایم کا. پہلا جلسہ تھا 16 اکتوبر کو، آپ کو پتا فیمس گجراں والا جلسہ، اور دوسرا تھا کراچی میں اس کے بعد. تو 18 کو ہم نے جلسہ کیا اور بڑا زبردست جلسہ ہوا. اس کے بعد ہم واپس آئے ہوٹل میں، وہ مریم نواز ٹھہری ہوئی تھیں. رات کو میرا خیال ہے کہ 2 بجے ہم وہاں سے واپس آئے، کیونکہ واپس آ کے کھانا وانا کھا کے دانیل چودھری بھی موجود تھے. تو جب صبح میرے پاس فون آیا مریم نواز کا کہ جی کیپٹن صفدر کو اریسٹ کر کے لے کے ہیں. سو پہلے تو مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ جی وہ ان کو کہاں لے کے گئے ہیں. سو the first contact that I made was with Chief Minister مراد علی شاہ، پتہ کرنے کے لیے کہ ہوا کیا ہے، what triggered this thing. تو پتہ چلا کہ جی وہ اس سے ایک دن پہلے شام کو جلسے سے پہلے جب ایئرپورٹ سے ہم واپس جا رہے تھے تو قائد اعظم کے مزار پر کیپٹن صفدر نے نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو. مطلب ایک وہ بھی وقت تھا جب مزار پر بھی جا کے نعرے لگاتے تھے ووٹ کو عزت دو. اب نون لیگ نے اس کو سب کیسٹس بند کر کے کہیں چابی بھی گما دیا، بٹ یہ تو ایک الگ کہانی ہے. تو ہم جلسے صبح مجھے یہ پتہ چلا کہ جی انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، اینڈ آئی جی صاحب کو پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ کیپٹن صفدر کو اریسٹ کریں. اینڈ آئی جی صاحب یا پولیس کے سینئر لیڈرشپ یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی مطلب ووٹ کو عزت ہوگا، ٹھیک ہے ان کو نعرہ ہی لگانا چاہیے تھا، لیکن ان کو اریسٹ کرنے کا کیا سینس بنتا ہے. اینی ویز ان کو وہ پھر پتہ چلا کہ جی جو کہاں سے اسلام آباد سے حکم آیا تھا یا کیا تھا، بٹ جو یہاں کے سیکٹر کمانڈر تھے آئی ایس آئی کے، وہ پھر ان کے گھر گئے، آئی جی صاحب کے گھر گئے اور ان کو فورس کیا کہ دفتر جا کے نفری بھیجیں تاکہ کیپٹن صفدر کو اریسٹ کرے. اب یہ تو ہو گیا تھا واقعہ جو میں نے بتایا. مریم نواز کو ہم ہوٹل میں ان کے کمرے میں بیٹھے تھے، سارے لوگ تھے، میرا خیال ہے دانیل چودھری بھی وہاں تھے. تو مریم جیسے اگریسو کھیلتی تھی، انہوں نے کہا نہیں یہ تو پبلک کرنا ہے، یہ تو پبلک کرنا ہے، یہ انفارمیشن ایسے ہی پبلک کی جائے گی. تو ان کو خیال آیا، باقی سارے جو تھے انہوں نے کہا کون بتائے گا، تو سب چپ تھے. تو مریم نے کہا نہیں حامد میر کو محمد زبیر بیپر دیں گے اور یہ کہانی بتائیں گے. جب ظاہر سی بات ہے آپ نے ٹویٹ بھی کیا اور اس کے بعد ایک چین آف ایونٹس بہت فاسٹ ہوئے، بیکاز جنرل باجوہ کا پھر فون آیا مریم کے پاس بھی، بلاول کے پاس بھی، اور کیونکہ وہ ایک سچی کہانی تھی، مطلب گھڑی ہوئی تو تھی نہیں. تو اس دن پھر شام کو یا رات کو میرے پاس فرسٹ ٹائم
جنرل فیض کا فون آیا تھا اینڈ انہوں نے مجھے کافی تھریٹننگ لینگویج میں کہا. اب ظاہر سی بات ہے میرے لیے تو وہ میں اس قسم کا آدمی ہوں, میری آج تک زندگی میں کبھی کسی سے لڑائی نہیں ہوئی تھی اینڈ obviously that was the first time I received the threat. اور اس کا ظاہر سی بات ہے میری لیڈرشپ کو بھی پتہ تھا. تو انہوں نے جنرل فیض صاحب نے آپ کو ایک بڑا مشہور فقرہ کہا جو اس وقت مجھے پتہ چلا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے آپ کو, who do you think you are؟ یو آر جی, وہ بہت فیمس ہے میرا خیال ہے, وہ کہیں لائبریری میں پڑھا ہوا ہے, وہ ہر دفعہ نکالا جاتا ہے. نہیں, کون who do you think you are؟ جی who do you think you are. اب میں تھا ترجمان میاں نواز شریف کا اور مریم نواز کا, اور آپ کو پتہ ہے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس میاں صاحب نے بھرپور انداز میں پبلکلی شروع کر دی تھی, اور گجرانوالہ جلسے سے 10 دن پہلے میں بنا تھا. سو مجھے بنایا اس لیے گیا تھا کہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس میں ہی ہوں گا. اگر مریم کچھ بولیں گی جنرل باجوہ یا جنرل فیض یا فوج کے خلاف تو اس کا ظاہر ہے بوجھ کندھوں پر تو مجھے ہی اٹھانا تھا, کیونکہ باقی سب نے ریفیوز کر دیا تھا کہ جی ہم نہیں بنیں گے, آپ محمد زبیر کو بنا دیں. اچھا, اب یہ اگلی بات یہ بتائیں کہ پھر آپ کے خلاف ایک فیک ویڈیو سکینڈل بنا, وہ اس کے بعد بنا تھا؟ جی یہ اس کے بعد بنا تھا. ظاہر سی بات ہے سیریز آف ایونٹس ہوئے, اس کے بعد 2-3 مہینے کے بعد دوبارہ ایک انہوں نے پھر میرے سے کانٹیکٹ کیا, پھر مجھے منع کرتے رہے, اور ان کے اور بھی لوگ جو تھے صرف وہ تو نہیں کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب میرا خیال ہے ہماری پالیٹکس اتنی زیادہ اسٹرانگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس ہو گئی تھی, تو اس وقت یہ, اور اس وقت بھی میرے دفاع میں آپ ہی آئے تھے میرا خیال ہے, آپ نے پبلکلی اس کا ویلاگ بھی کیا تھا, ویڈیو بھی. وہ جب اس کی انکوائری ہوئی, باجوہ صاحب نے فیض صاحب کو کہا کہ پتہ کرو یہ کہاں سے ویڈیو بنی ہے, تو کیا یہ درست ہے کہ فیض صاحب نے کہا یہ کسی نے افغانستان سے کیا ہے, جو بھی کیا یہ افغانستان سے کیا ہے؟ جی میرے پاس آئے تھے, ان کے آفیسرز آئے تھے, اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ وہ ایک ایسی سٹوری تھی جو عجیب سی تھی. میرے مقصد یہ نہیں تھا کہ افغانستان سے ہوا ہے یا اگانڈا سے ہوا ہے یا جرمنی سے ہوا. میرا یہ تھا کہ جب آپ نے یہ, اور انہوں نے میرے سامنے میری وائف کے سامنے بیٹھ کے ویڈیو دکھایا جس میں انہوں نے کہا کہ دس واز کنکاکٹڈ, وہ جن کو انہوں نے اریسٹ کیا تھا, دس واز کنکاکٹڈ فیک اینڈ دس ہیز نو بیسس, اور انہوں نے کوئی جو بھی ریزنس بتائے تھے یہی پولیٹیکل. تو میں نے پھر جنرل فیض سے ریکویسٹ کی تھی اور جنرل باجوہ سے کہ, اور میرے پاس آج بھی وہ موجود ہے کورسپونڈنس, میں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ اس کو پھر ایسا کریں کہ آپ کی ایجنسی یہ ایشو کر دے ایگزیکٹلی دس تھنگ. میں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں مانگ رہا کہ جی وی ہیو انویسٹیگیٹڈ اینڈ دس از واٹ وی ہیو فاؤنڈ آؤٹ کہ دس واز فیک اینڈ کنکاکٹڈ, دس ہیز نو بیسس ان ریالٹی. میں صرف آپ سے, اب یہ انہی دنوں کی بات ہے جب ان کا جنرل فیض کا ٹرانسفر ہو رہا تھا, اینڈ ہی گاٹ ٹرانسفرڈ دیئر آفٹر دیٹ. پھر جب ندیم انجم میرا خیال ہے اس کے بعد آئے تھے, ان سے بھی یہ کنٹینیو رہا تھا. انہوں نے پہلے تو ایگری کیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو بڑا سمپل سی چیز ہے ہم کر دیں گے, پھر دین ہی آلسو بیکڈ آؤٹ. اچھا, تو معاملات جو ہیں وہ کافی سیریس ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. احسن اقبال صاحب آج کل ہمارے وزیر منصوبہ بندی ہیں, لیکن 2 سال پہلے وہ جب اسی عہدے پہ تھے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ 2017 میں جب وہ وزیر داخلہ تھے تو وہ کیا ہوا تھا, ایک کہانی ہوئی تھی جب ایک پولیٹیکل ڈاکومنٹ پہ جنرل فیض نے ایک دستخط کر دیا تھا. وہ کیا دستخط تھا, کیسے ہوا, ذرا احسن اقبال صاحب کی زبانی سنیے. جب فیض آباد دھرنا کا مسئلہ ریزالو کرنے کے لیے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تو اس پہ آپ نے بطور وزیر داخلہ دستخط کیے. آپ نے ایک ایسے سرونگ فوجی افسر کو اس میں ضامن کے طور پہ تسلیم کیوں کیا جس کے بارے میں چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کہتے ہیں کہ جن فوجی افسروں نے سیاست میں مداخلت کی انہوں نے حلف سے خلاف ورزی کی؟ جب پھر یہ معاہدہ سارا ہو رہا تھا تو میں پرائم منسٹر سے ان ٹچ تھا, تو شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ
بہتر نہیں لگتا کہ جنرل صاحب اسے سائن کریں. میں نے بھی پھر انہیں کہا، میں کہا جنرل صاحب یہ آپ کا یہ ایک پولیٹیکل ڈاکومنٹ ہے، اس کے اوپر آپ کا دستخط ہونا کوئی مناسب نہیں لگے گا. جنرل فیض نے مجھے یہ کہا جی کہ دوسری پارٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی جب تک میرے اس پہ دستخط نہیں ہوں گے. دوسری پارٹی اس ڈاکومنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی جب تک میرے اس پہ دستخط نہیں ہوں گے، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی. تو دانیال صاحب یہ بتائیے کہ جب ایک آپ کی پارٹی کے ایک سینئر رہنما جو کہ اس وقت ایک فیڈرل منسٹر ہیں، ان کی گواہی ہمارے پاس موجود ہے اور وہ دستخط بھی ابھی تک موجود ہیں، تو ایک سیاسی کنیکشن تو اسٹیبلش ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں جنرل فیض کے خلاف صرف ملٹری کورٹ کو کارروائی کرنی چاہیے، کوئی سویلین کورٹ جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کر سکتی؟ دیکھیں حامد میر صاحب، جس طرح ابھی زبیر صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے اپنے ایک داستان سنائی، اور میں آئی ایم پریوی ٹو لاٹ آف تھنگس، کیونکہ میرے بہت کلوز زبیر صاحب سے تعلق تھا، اور کس طرح بلیک میل کیا جاتا تھا. بڑا انفارچونیٹ تھا، لیکن یہ حقیقت ہے. اور جو ان کا رول رہا ہے اس میں ایک جن کو سزا ملی ہے وہ انگیجمنٹ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر ملی ہے. اور اس میں تو شاید یہ دیکھیں، ہم وہ لوگ ہیں جو ان کی پھر تھوڑی بہت آواز ہے، تھوڑی بہت مطلب اگر 100 میں 10% کہہ لیں کہ تھوڑی آواز شاید ہم پہنچا سکتے ہیں آپ جیسے دوستوں بھائیوں کے تھرو. لیکن یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کی آواز بند کی گئی تھی، اور جب ان کی اینڈ دے ہیو نو پلیٹ فارمز. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ اس ٹائم پہ ان ہاؤس چینج کر رہے تھے، یہ پی ٹی آئی کی ان کو ووٹ چاہیے تھے، پورے سینٹ میں کم تھی. تو مجھے ایک میسج پہنچایا گیا کہ آپ جو ہے جن گاڑیوں میں پھرتے ہیں تو اس کے ڈیزل یا پیٹرول ڈلوانے کے آپ روادار ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانے کے لیے نہیں ہوگا کہ اگر آپ لوگ سینٹ میں ووٹ نہیں کرتے. تو وہاں تو بلیک میلنگ آپ کے والد صاحب کے ان کو لے کے آئے. اینڈ میں اب اس چیز میں بھی میرا بھائی ہے عطا تارڑ، وہ گواہ ہیں کہ وین دے پکڈ اپ مائی فادر تو رائٹ آفٹر مائی ویڈنگ، تو ان کو ہی از اے کارڈیک پیشنٹ، ان کی 5 آرٹریز بند ہیں. تو اس وقت 2 کے نئی اسٹنٹنگ ہوئی تھی اور ان کا ہارٹ سرجری ہوئی تھی. تو ان کو دوائی نہیں پہنچانے دے رہے تھے اندر، اور وہ بھی کسی چیز کے اوپر بلیک میل کر رہے تھے. پھر تو انہوں نے کوئی چیز، کوئی ٹائم، کوئی طریقہ کار نہیں چھوڑا لوگوں کو بلیک میل کرنے کا. لیکن آئی تھنک کہ یہ جو سزا ہے اس نے ایک چیز ڈٹرمن کر دی ہے کہ کوئی انسان، کوئی جماعت، کوئی عہدہ جو ہے جو آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہے، جو پاکستان کے خلاف، وفاق کے خلاف، ملک کے خلاف باتیں کرے گا، پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرے گا، ملک میں آگ لگاؤ، جلاؤ، گھراؤ، تفریق کی سیاست کرے گا، اس کا حل، اس کا جو اینڈ ہے نا وہ یہی ہوگا. اچھا، اب اس میں تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں گور خان صاحب، ان سے ہم نے کچھ عرصہ پہلے پوچھا تھا کہ اگر فیض حمید صاحب کے خلاف کارروائی ہوئی تو آپ کی کیا پالیسی ہوگی. پچھلے سال پوچھا تھا ان سے، سنیں انہوں نے کیا کہا تھا. شوکت عزیز صدیقی صاحب کا مطالبہ ہے کہ انہوں نے نام لے کے جنرل فیض حمید پہ الزام لگایا تھا، ان کے خلاف انکوائری کی جائے. دیکھو، اگر انکوائری ہونی بالکل انکوائری ہو، لیکن جس کے ساتھ بھی، جس بھی جج کے ساتھ کسی نے ایسا کیا، ان کی پرائیویسی وہ بریچ کی ہے یا جج پہ انٹرفیئرنس کی ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے. آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس طلال چودھری صاحب نے کی، ایک اور پریس کانفرنس بلال اظہر کیانی صاحب نے کی. بلال اظہر کیانی صاحب کی پریس کانفرنس میں بھی فیض حمید صاحب کا ذکر آیا ہے. کیسے آیا ذرا سنیے. جنرل فیض حمید کی کنوکشن کا اعلان ہوا کورٹ مارشل پروسیڈنگز کے بعد. یہ ان اے وے میں سمجھتا ہوں اس چیز کو انڈورس بھی کرتی ہے جو بات ہم 2018 سے 22 کے درمیان آپ کو کہتے آئے ہیں. ایک گٹھ جوڑ ہے جو کہ یوز کیا گیا ہماری جماعت کی قیادت کے خلاف. اس شخص نے جو اڈیالہ میں ہے، ان صاحب کی مدد کے ساتھ اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں انہوں نے ان سب کے خلاف ایک تھانے دار ہونے کا کردار ادا کیا ہے. اچھا کامران یوسف صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جنرل فیض صاحب جو ہیں ان کو صرف آئسولیشن میں سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ آنے والے وقت میں کچھ اور مقدمات میں شاید، جیسا کہ بلال صاحب نے اشارہ دیا ہے، اڈیالہ والے صاحب یا کسی اور کو بھی ان کے ساتھ شریک جرم قرار دیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں جو آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ ہے، اگر اس کا آخری پیرا دیکھیں تو اس میں تو میرے خیال میں بڑا واضح ہے کہ باقی جو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں اور جو آپ ذکر کر رہے ہیں تو بالکل ان کا ذکر آئے گا اور یہ بالکل امپلیکیٹ ہو سکتا ہے. اور اپیرنٹلی وہ جو آخری پیرا ہے شاید وہ باقی جو سزائیں ہوئی ہیں وہ بھی سیریس چارجز ہیں، لیکن شاید وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ود ان دا ملٹری ایک میوٹنی کی کوشش کی گئی. تو اس میں پھر جو میوٹنی جب آپ کرتے ہیں تو اکیلا شخص تو نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں، پولیٹیکل پلیئرز ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں اس میں ضرور انوالو ہوں گے. اس میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پاکستان میں
یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ مجھے اس طرح کے پریشرز فیس کرنے پڑے یا ابڈکشن ہوئی. اس سے پہلے بھی 2011 میں نے ریمنڈ ڈیوس کے اوپر ایک سٹوری کی تھی, کافی زیادہ دباؤ آیا, لیکن کبھی بھی ایسا احساس نہیں ہوا کہ مجھے اٹھا لیا جائے گا. ہمیشہ ریڈ لائنز رہتی ہیں ہمارے ہاں ایجنسیز کی, آرمی کی. جنرل فیض کے دور میں ایک جو چیز ہوئی نا, جو میری پرائمریلی سٹوری تھی, وہ ایک پولیٹیکل سٹوری تھی, پرائم منسٹر کے اوپر تنقید تھی. پہلی مرتبہ یہ ہوا پاکستان میں کہ آپ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے اوپر جب تنقید کرتے تو وہ لائن بلر ہو گئی. عام طور پر جو خود ڈیفائن کرتی ہیں ایجنسیز ہمارے ہاں کی جی اسٹیبلشمنٹ کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے, تو اگر آپ اس کو کراس کریں گے تو پھر یہ تو پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ انڈر تھریٹ آ جائے گا. لیکن جنرل فیض کے دور میں یہ ہوا کہ وہ لائن بلر ہو گئی, اور اگر آپ نے کوئی پولیٹیکل اس وقت کی گورنمنٹ پہ بھی تنقید کی تو آپ کو اٹھا لیا گیا. اور اسی لیے جو میرا کیس تھا دیٹ واز ویری سرپرائزنگ. اور بعد میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ایسی سٹوری تو کوئی نہیں تھی کہ آپ اس کی وجہ سے آپ دن دہاڑے ایک مین سٹریم جرنلسٹ کو اٹھا لیں. بٹ دا پرابلم واز کہ شاید جنرل فیض صاحب ایٹ دیٹ ٹائم وہ اتنے امبولڈن تھے, ان کو تھا کہ وہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں, جو مرضی کرتے پھریں, ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن مکافات عمل آج دیکھیں کیا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ میں اس لیے یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا تعلق بھی چکوال سے ہے, اور ان کے اور آپ کے بہت سے جو ہیں وہ رشتہ دار بھی ہیں, کامن فرینڈز بھی ہیں. جنرل فیض جو ہیں وہ صرف آرمی چیف بننے کے چکر میں تھے یا اس سے بھی کچھ آگے جانا چاہتے تھے؟ دیکھیں یہ باتیں تو بہت زیادہ مارکیٹ میں ہوتی نہیں. انفیکٹ کیونکہ اور ہر ریلیٹیو ہے ان کی خواہش ہوتی ہے, جب وہ ڈی جی سی بھی تھے اس وقت بڑے پاپولر تھے, ڈی جی آئی ایس آئی بنے, ایون اس کے بعد بھی وہاں کے ان کے جو ریلیٹیوز تھے, گاؤں کے لوگ تھے, دے ور ویری کانفیڈنٹ کہ یہ تو آرمی چیف بنے ہی بنے, جنرل فیض نے تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا, آرمی چیف بنیں گے. یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں, ان میں یہ اسپیکولیشنز ہوتی رہیں کہ وہ جو 10 سالہ منصوبے کی بات ہوتی ہے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو باقی بھی ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ بڑے ایمبیشس تھے, اوور ایمبیشس تھے رادر, کہ ایکچولی ان کا پلان یہی ہے کہ عمران خان کو اپنے ہاتھ میں کر کے ایک دفعہ آرمی چیف بن جائیں. اور بہت سے ان کے لوگ جو قریبی ان کے جاننے والے ہیں, جو میری ان سے بات ہوئی, وہ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ اگر ان کا خیال تھا کہ عمران خان پرائم منسٹر رہتے, انہوں نے پہلا کام یہ کرنا تھا عمران خان کو فارغ کرنا تھا. اینڈ ایونچولی لوگ تو کہتے ہیں کہ پھر ہو سکتا ہے کہ تاہ حیات وہ صدر رہتے. تو یہ باتیں بالکل کہی جاتی ہیں کہ اتنے زیادہ وہ ایمبیشس تھے کہ ایونچولی وہ ٹیک اوور کرنا چاہتے تھے. اگر وہ تاہ حیات صدر بننے کے منصوبے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, اس کا مطلب ہے وہ پاکستان میں صدارتی نظام لانا چاہتے تھے. بالکل, ان کو بڑی فیسینیشن تھی ہمیشہ رشین اور چائنیز ماڈل سے, کہا جاتا ہے. اچھا زبیر صاحب, یہ بتائیں کہ اب آپ بھی ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جنرل فیض اور ان کے جو باس تھے اس وقت جنرل باجوہ, وہ کس طریقے سے سیاست میں براہ راست مداخلت کر رہے تھے, آپ کے ذریعے کیا کیا پیغام رسانی ہوتی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ آپ نے ان سے کون کون سا میسج دیا, کس کس کو دیا, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو جنرل فیض جو کچھ بھی کرتے رہے تو اس میں صرف وہ انوالو نہیں ہے, اور بھی بہت سے لوگ انوالو ہیں, اور ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے؟ ایک تو میں اس کا جواب بالکل میں دیتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے جب ہم جنرل فیض کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں تو اٹ ول بی انفیئر ٹو کنکلوڈ, اور ہمارے ساتھ اتنے اچھے پڑھے لکھا پینل ہے کہ جی ہم نے پرابلم کو فکس کر دیا. ہیز دا پرابلم بینگ فکسڈ بائی کنوکٹنگ جنرل فیض؟ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا تھا, کیا وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے؟ کیا آج جو اپوزیشن شور مچاتی ہے وہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ تو میرا خیال ہے اگر یہ کہنا کہ جی ہم ایک ادھر سے نکل کے ایک ڈارک ایرا سے اور ایک نہیں, لیکن ایک جمہوری ایرا میں آ گئے ہیں. زبیر بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ تو مانیں نا کہ پہلی دفعہ ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے اس کو ایک سزا دی گئی ہے, تو ایک عمل کا آغاز تو ہو گیا نا, اب ڈسکریجمنٹ ہوگی نا کہ آئندہ سے کوئی یہ کام نہ کرے. That is I am not sure کہ ڈسکریجمنٹ ہو گئی ہے. I am not sure about that. میرا تو اپریہنشن ہے کہ وہ نہیں ہوئی ہے, کیونکہ اس کا سیاست سے ڈائریکٹ تعلق ہے. اگر یہ عمران خان کا ایشو نہ ہوتا تو شاید اس طرح سے سزا بھی نہ ہوتی. اب ہم ساری کے ساری گفتگو جب سے سطح ہوئی ہے کہ عمران کو ان کے ساتھ کیسے امپلیکیٹ کیا جائے گا, یہ ایک پوائنٹ آف ویو ایک جنرلی آتا ہے حکومت کے لوگوں کی طرف سے کہ جی عمران خان کتنا انوالو تھا. مجھے نہیں پتا کیونکہ ان کا ملٹری کورٹ ہوا ہے. اب اگر عمران خان کو امپلیکیٹ کرنا ہے ان کو جوڑ کے, اور پھر وہ جو آپ کا سوال تھا کہ جی کیا ایک جب وہ 2 اسٹار تھے 2017 میں ایک قصہ ہوا تھا جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا بتایا جاتا ہے, اور وہ بڑا نون قصہ ہوا تھا
تو اب ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ اتنا اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے, وی ہیو دا موسٹ ریسپیکٹ فار دیٹ انسٹیٹیوشن, اور خاص طور پر ان کی انٹیلیجنس کے حوالے سے کہ ایک ہوا, اس کے بعد ہی گاٹ پروموٹڈ ٹو 3 اسٹار, دین ہی بیکیم DGISI, پھر وہ کور کمانڈر بن کے پشاور گئے, پھر وہ کور کمانڈر بن کے بہاولپور گئے. مطلب انہوں نے اس وقت فوج سے چھوڑی جب ان کو چیف نہیں بنایا, جنرل عاصم منیر, فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بنایا, وچ از اے یوزول تھنگ ہوتا ہے کہ جی آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بٹ دا ریالٹی از کہ جو دیکھنے کی بات ہے کہ کیسے کوئی ایک شخص, اینڈ دس از دا کویسچن, کہ کسی کو بھی اگر آپ انلمیٹڈ پاورز دیں گے اور اس ایریا میں دیں گے جہاں کوئی کویسچن نہیں ہو سکتا, دیٹ از دا کی تھنگ کہ اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کا ایک پروسیس شروع کرنا پڑے گا. میں سزاؤں کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا, کہ جو جس کا قصور ہے اس کو اون کرنا پڑے گا, اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ پیچھے ختم ہو گیا اور اب سب سہانا ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. میں نہیں کہتا کہ جی جنرل باجوہ پر کیس چلائیں یا کسی اور پر کیس چلائیں, پھر راحیل شریف بھی آ جاتے ہیں, پھر بہت سے کویسچن لوگ کرتے ہیں کہ جی دھرنا جب ہوا تھا تو اس کے پیچھے کون تھا, اور تھے اس کے پیچھے اس وقت جو بھی لوگ انوالو تھے, جرنلس بھی انوالو تھے. تو یہ اٹ از سم تھنگ کہ جس سے اگر ہم نے لرن کرنا ہے تو پھر لرن کرنا ہے تو ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل پروسیس شروع کرنا پڑے گا جس میں دانیال چودھری کے دیواریں نہ ٹوٹیں, جو ٹوٹی تھی مجھے پتہ ہے, اور جو انہوں نے سفر کیا تھا یا کسی نے بھی سفر کیا تھا. آج بھی پھر یہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں, ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے ٹو انشور کہ جی اس قسم کی چیزیں ریپیٹ نہ ہوں. جی یہاں پہ ایک اور بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایک انٹرنیشنل سٹوری ہے, اگر اس کا ہم نے ذکر نہ کیا تو بڑی ناانصافی ہوگی, اور وہ انٹرنیشنل سٹوری یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارت نے ایک دفعہ پھر پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی, اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کو ناکامی ہوئی. سڈنی میں ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے جس میں تقریباً 16 افراد جو ہیں وہ مارے گئے. تو اس میں جو ایک شخص تھا نوید اکرم, تو اس کے دوست نے ایک آسٹریلوی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے, اور اس میں وہ بتا رہا ہے جی کہ یہ جو بندہ ہے اس کا تعلق پاکستان سے نہیں بلکہ بھارت سے ہے. کیا اس نے کہا, ذرا سنیے. Background's Indian and Italian. Like, I think he's, yeah, so. His mum's Italian, right? Yeah, his mum's Italian, yeah. Dad's Indian, yeah. Yeah. So, mate, I mean, of all the people to... You wouldn't expect it. One thing that we used to talk about was he was licensed for firearms. Yeah. So I think that is one of the things that sort of needs to be. تو پاکستان کے خلاف ایک انٹرنیشنل کمپین ہے, یعنی کہ پاکستان پر دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کا الزام ایک ایسا ملک جو ہے وہ لگا رہا ہے کہ جو کہ خود بڑے سسٹمیٹک طریقے سے پورے ریجن میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے. جو کچھ دن پہلے اسلام آباد میں ایک جوڈیشل کمپلیکس میں جو خودکش حملہ ہوا, اس میں بھی وہ انوالو تھا. جو کیڈٹ کالج وانا میں جو حملہ ہوا بچوں پر, اس میں بھی انڈین انوالومنٹ جو وہ سب کے سامنے ہے. جعفر ایکسپریس میں جو اٹیک ہوا اس میں بھی وہ انوالو ہے. تو میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں دانیال چودھری صاحب کہ یہ ہمارے ملک میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک فارمر DGISI جو ہے اس کو کورٹ نے کرپشن کے الزام میں سزا دے دی ہے. آپ کے خیال میں اس سے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا امیج بہتر ہوگا, یا ہمارے بارے میں لوگ کہیں گے دیکھو جی ان کی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ تو خود کرپشن کرتی ہیں؟ دیکھیں نہیں, بالکل اس میں آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے اس کی جب آپ بات کرتے ہیں اور اکراس دا بورڈ بات کرتے ہیں تو اس سے بالکل چیزوں اور آپ کا امیج بہتر ہوگا. اور اسی طرح زبیر صاحب نے جس طرح کہا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, تو ان ریالٹی یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہی ہے کہ ایک ٹانگا پارٹی جس کو لایا گیا, جس کا کوئی وجود نہیں تھا, جو 7 سیٹیں یا 8 سیٹوں کے جن کی تھی, 70 لوگوں کو, ہمارے لوگوں کو اس وقت ریزائن کروایا گیا, ان لوگوں کے ٹکٹ لیے گئے, تو ایک پارٹی کو بنایا گیا جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. اب انڈو کرنا, دس از ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, اینڈ واٹ از بینگ ڈن از بائی بیکاز دس واز اے ٹیسٹ ٹیوب بیبی جس کو بنایا گیا. اور جہاں آپ خالی ڈائریکٹلی اگر بات کرتے ہیں ان کی پاکستان کی امیج کی, تو دیکھیں بھارت ایک رول پلے کرتا ہے, نو ڈاؤٹ رول پلے کرتا ہے. کبھی وہ اپنی فلمز کے ذریعے کرتا ہے, کبھی وہ لوگوں کو ہائر کر کے کرتا ہے.
لیکن اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے اپنے لوگ, ہمارے پاکستانی جو پولیٹیکل لوگ ہیں, وہ ان کے پراکسیز نہ بنیں. جو آج افغانستان میں ہو رہا ہے, بلوچستان میں ہو رہا ہے اور کے پی کے بارڈرز میں ہو رہا ہے, آپ دنیا کو اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیا افغانستان میں پراکسیز کے تھرو پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے. اینڈ رادر دین اسٹینڈنگ اپ ود آر شہداء یا ان فیملیوں کے ساتھ, تو جب ہم ان پراکسیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم ان سے ریکنسیلیشن کریں گے, تو ہم اپنا جو انٹرنیشنلی طور پہ ہمارا جو موقف ہے ہم اس کو ویکن کرتے ہیں. اچھا, آخری بات کامران صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو فیض حمید کو جو ایک کنوکشن ہوئی ہے, اس کی ایک مقدمے میں سزا ہوئی ہے, اس کا پاکستان سے باہر پاکستان کو فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا؟ میرے خیال میں پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا, کیونکہ اوور آل اگر آپ دیکھیں, کیونکہ یہ وہ عہدہ تھا جسے کہا جاتا ہے ہولی کاز, مقدس گائے ہیں, اور ایسا نہیں کہ پاکستان میں آئی ایس آئی کے جو سربراہ رہے ہیں وہ کنٹروورشل نہ رہے ہوں, لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن یہ جو کام ہوا ہے اس سے یقینی طور پر ایک کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوگی. اور جو زبیر صاحب نے بات کی, ٹھیک ہے, اپیرنٹلی ابھی لگ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, بٹ آئی فیل ان دا لانگ رن ایسا نہیں ہے کہ جو آج ایجنسیز میں افسر کام کر رہے ہیں کہ اس سزا سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک ڈیٹرنس ضرور کریٹ ہوا ہے, امیڈیٹلی آپ کو اس کا امپیکٹ نظر نہ آئے. آنے والے وقت میں کوئی ایجنسی کا افسر کسی بزنس مین کو بلا کر بالکل سے ڈائریکٹ پیسے تو نہیں مانگے گا نا؟ نہیں مانگے گا. اور میرا خیال ہے کہ اس کا سائیکولوجیکل اور اوور آل ایک اور سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں ایک سائیکولوجیکل بیریئر ٹوٹا ہے, کیونکہ فوج کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ ایک ان کا ایک کوڈ ہے کہ چلیں ان کے لوگ اندر جتنے بھی مرضی کرپٹ ہوں, لیکن ہم نے ان کو سزا نہیں دینی, اندر ہی معاملات ٹھیک کرنے ہیں. اور یہ کسی بھی آرمی چیف کے لیے, کوئی بھی ہوتا, یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے کہ ایک آئی ایس آئی کے سربراہ کو, اور وہ بھی ایک ایسے آئی ایس آئی کے سربراہ کو جو بڑا پاورفل تھا, اس کو سزا دینا. آئی ایم شیور کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں, فیلڈ مارشل ہیں, بہت سے جو ان کے ریٹائرڈ جرنیل ہیں ود ان دی آرمی, ان پر دباؤ ہوگا کہ چلیں ان سے آپ رینک واپس لے لیں, کچھ اور ان کو نظر بند کر لیں. یہ خدایا یہ نہ کریں, لیکن ایک شروعات ہوئی ہے, اس کا فرق پڑے گا میرے خیال میں. آپ کا تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور اس میں بھی آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. یہ کامران یوسف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے کہ ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا ہوئی ہے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیس جو ہے 15 مہینے چلا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں ان کو پوری لیگل فیسلٹیز دی گئی ہیں, لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو کچھ افسران تھے سسٹم میں جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں, وہ جنرل فیض حمید کے مقدمے کو لمبا کر کے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ان کی کوشش بھی کامیاب نہیں ہونے دی گئی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.